بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شہادت یعنی کہ گواہی کے حوالے سے کچھ آیات کو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ انصاف اور سچی گواہی تقوی کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہ سرکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل اور انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم اور جاری رکھو، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں، اللہ کے لیے گواہ بن جائیں، جیسے اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں، گواہیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے دو، جو بالکل صحیح اور صاف، سچی اور بے لاگ ہوں، انہیں بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو۔ تم حق گوئی سے نہ رکو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار غلاموں کو مشکلات سے نکالنے کی بہت سی صورت نکال دیتا ہے۔ کچھ اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہو، گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ امیر کا لحاظ کرو نہ غریب پر رحم کرو، کسی کے حالات کی مصلحتوں میں نہ پڑو، سب کے حالات کی مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت بہتر جانتا ہے، تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو، دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی میں، عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل اور انصاف ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ہر حال ہر آن عدل اور انصاف کی بات کرو، جیسے ایک اور جگہ پر اللہ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کر دے، عدل کرتے رہو، یہی تقوی کی شان کے قریب تر ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینا چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، بس اسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شہادت میں تحریف کی یعنی اس کو بدل دیا، غلط گوئی سے کام لیا، واقعے کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے،
واقعات غلط پیش کر دیے یا کچھ چھپا لیا اور کچھ بیان کر دیا تو یاد رکھو اللہ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی. وہاں جا کر اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین.